بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 83۔ زمان سے مربوط چیزوں میں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں مصنف کی تحقیق حصہ بے۔ زمانیات میں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں گفتگو جاری ہے، تو اس سلسلے میں پہلا حصہ گزشتہ سبق میں بیان کر دیا۔ آج اس سلسلے کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں۔ زمانیات میں اجزاء کے مجموعے کو عرف میں شیء واحد شمار کرنے کے اسباب کیا ہے؟ پہلے سبق میں بیان کیا کہ اگر زمانیات میں عرف اس کل کے تمام اجزاء کو شیء واحد شمار کرتا ہے تو استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عرف کن چیزوں میں اجزاء کو شیء واحد شمار کرتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہے، یعنی ایک مجموعے کے اجزاء کو شیء واحد شمار کرنے کے اسباب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 اسباب بیان کیا گیا ہے۔ عرف عام کسی چیز کے اجزاء کے مجموعے کو شیء واحد قرار دینے کے 3 اسباب ہے۔ ان میں سے 2 کی طرف کتاب میں اشارہ ہوا ہے، 2 اسباب کتاب میں بیان کیا ہے، ایک سبب شرح لکھنے والے حاشیہ لکھنے والوں نے ذکر کیا، تو ٹوٹل 3 اسباب ہے جن کی وجہ سے مجموعے کے اجزاء کو عرف عام شیء واحد شمار کرتا ہے۔ پہلا سبب داعی یعنی ہدف ایک ہونا ہے۔ اگر مجموعے کے تمام اجزاء کا ایک مقصد ہو تو ہدف واحد کی بنیاد پر اجزاء کو ایک چیز شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی خاص ہدف کے تحت قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا ہے، اس صورت میں عرف میں اس مقصد کے تحت کی جانے والی تمام تلاوت کو شیء واحد شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس شخص کے بارے میں شک ہو جائے کہ کیا وہ شخص اب بھی تلاوت کرنے میں مصروف ہے یا نہیں، کیا اس کے لیے اس ہدف سے روگردان کرنے والی کوئی چیز عارض ہوئی ہے یا نہیں، کیا اس کے ہدف میں اب تک بقا کی صلاحیت ہے یا نہیں، تو ایسی صورتحال میں اس شخص کا اب تک تلاوت کرنے میں مصروف ہونے کا استصحاب کر سکتے ہیں، کیونکہ تلاوت کا جو مقصد تھا وہ ایک تھا۔ ایک مقصد کے تحت کسی کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے تلاوت شروع کی اور کچھ مدت گزرنے کے بعد شک ہو جائے کہ آیا وہ اس تلاوت میں مصروف ہے یا نہیں، آیا وہ اس تلاوت کو چھوڑ کر کسی اور مقصد کے لیے تلاوت شروع کیا ہے یا نہیں، تو استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ اگر مختلف مقاصد کے تحت تلاوت کرتا ہو تو عرف ان تمام قراءتوں کو شیء واحد شمار نہیں کرتا ہے۔ ہر تلاوت الگ فعل الگ چیز شمار کی جاتی ہے، اور اگر اہداف مختلف ہو، ہر فعل کا ہدف الگ ہو، تو عرف عام میں ہر فعل کو الگ فعل شمار کرتے ہیں، اجزاء کو الگ الگ وجود مستقل شمار کرتا ہے، ایک مجموعہ شمار نہیں کرنے والا ہے۔ دوسرا سبب مجموعے کے اجزاء کو شیء واحد شمار کرنے کا دوسرا سبب تمام اجزاء کے مجموعے کے وجود کی علت ایک ہونا ہے۔ اگر تمام اجزاء وجود میں لانے کی علت سب کی علت ایک ہو تو تمام اجزاء کا مجموعہ شیء واحد شمار کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو عرف میں اجزاء کے مجموعے کو شیء واحد شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ عورت نے چند دن حیض دیکھنے کے بعد خون بند ہو گیا ہے، اس وقت وہ شک کرتی ہے کہ میں دوبارہ حیض کی حالت میں واپس آتی ہوں یا نہیں،
اس صورت میں حیض کی حالت میں واپسی کا استصحاب کر سکتی ہے، کیونکہ ہر عورت کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ ہر ماہ میں عورت کا رحم خون خارج کرے۔ تو یہ اگر 10 دن کے اندر یہ شک ہو، چونکہ حیض کی جو اکثر مدت ہے وہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے اگر ایسے زمان میں شک کرتی ہے جس میں حیض ہونا ممکن ہو، تو اس صورت میں اس کی جو تمام ایام ہے حیض کے وہ سب جو ہے ایک علت کے تحت خون خارج ہوتا ہے، اسی وجہ سے اجزاء کے مجموعے کو شیء واحد شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا سبب موضوع ایک ہونا ہے۔ اگر کئی اجزاء ہے، کئی مجموعہ ہے، ایک مجموعہ کے کئی اجزاء کے موضوع ایک ہو، ایک موضوع کے تحت ہو تو شیء واحد شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی موضوع پر لکھی گئی ساری تحریروں کو ایک چیز شمار کی جاتی ہے۔ یہ صورت کتاب میں مذکور نہیں ہے، لیکن ہم نے اتمام فائدہ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اگر موضوع واحد ہو تو اس موضوع کے تحت مجموعے کے تمام اجزاء کو شیء واحد شمار کرنے والی صورت اصل کتاب میں ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن علماء نے اپنے حاشیوں میں اور شروع میں بیان کر دیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ تو 3 اسباب یہاں تک مکمل ہو گئے۔ زمانیات میں احتساب جاری ہونے کا ملاک معیار کا خلاصہ بیان کریں۔ تو اب تک جو زمانیات کے بارے میں مصنف نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کرتے ہوئے آخر میں مصنف نے کہا، زمان سے مربوط اشیاء زمانیات میں احتساب جاری ہونے کا ملاک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اجزاء کے مجموعے کو عرف شیء واحد سمجھتا ہے، اس کے استمرار میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجموعے کے اجزاء کو مستقل وجود فرض کرتا ہو تو استصحاب کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ عرف میں ہر جز کو الگ الگ وجود شمار کرتا ہے تو اس صورت میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے زمانیات کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آخر میں مصنف نے زمانیات زمان سے مربوط اشیاء ایک لحاظ سے 3 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا شیء واحد شمار کرنا واضح و روشن ہے، جیسے کہ وہی تلاوت والی مثال جس میں حرف واحد کی وجہ سے شیء واحد شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں واضح و روشن ہے کہ وہ تمام تلاوت کے اجزاء ایک چیز شمار کی جاتی ہے۔ دوسرا وہ ہے جن کے اجزاء کو مستقل وجود شمار ہونا واضح ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں ہر جز کا وجود الگ شمار کیا جاتا ہے، یہ بھی واضح ہے۔ اس میں بس ان دونوں صورتوں میں مزید گفتگو نہیں ہے، بات واضح ہے۔ تیسرا وہ ہے جو کہ مشکوک ہے۔ اب کچھ مجموعہ ایسے ہیں جن کے اجزاء عرف میں شیء واحد شمار ہونا یا الگ الگ مستقل وجود شمار کیا جانا مشکوک ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ثم ان الرابطة الموجبة لعد المجموع امرا واحدا موکولة الى العرف۔ جناب مصنف فرماتے ہیں بے شک ثم پھر بے شک وہ رابطہ جو مجموع کو امر واحد شمار کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ رابطہ موکولۃ الی العرف، عرف کی طرف موکول ہے، عرف پر چھوڑا گیا ہے، یعنی عرف کی نظر میں شیء واحد شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، اس میں جو فیصلہ ہے وہ عرف کرنے والا ہے۔ اب عرف میں مجموع کو امر واحد شمار کرنے کے 3 اسباب ہے، جیسا کہ خلاصے میں ہم نے بتایا۔ فإن سے ان 3 اسباب میں سے 2 کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثالوں کے ضمن میں۔ فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع، بے شک وہ شخص جو قرآن کی قراءت میں ایک ہدف کے تحت مشغول ہو گیا ہے یا مشغول ہونے والا ہے، يعد جميع ما يحصل منه في الخارج، تو خارج میں جو تلاوت میں سے قرآن کی قراءت میں سے جو حاصل ہوا ہے بذالک الداعی امرا واحدا، اس ہدف کے تحت جو قرآن
کی تلاوت حاصل ہو گئے وہ سب کے ساتھ امر واحد شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ داعی واحد ہے، داعی یعنی ہدف واحد ہے، مقصد واحد ہے۔ فَإِذَا شُكَّ فِي بَقَاءِ اشْتِغَالِهِ بِهَا فِي زَمَانٍ، پس اگر شک کیا جائے اس شخص کے تلاوت میں کسی زمانے میں مصروف ہونے کے بقا کے بارے میں، یعنی پہلے وہ تلاوت میں مصروف ہوا تھا کسی خاص مقصد کے تحت، مثلا اصحاب ثواب کے لیے تلاوت میں مصروف ہو گیا، پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ آیا وہ تلاوت میں مصروف ہے یا نہیں، تو یہ شک کس وجہ سے، یا شک رافی کی وجہ سے یا شک مقتضی کی وجہ سے ہے۔ لِأَجْلِ الشَّكِّ فِي حُدُوثِ الصَّارِفِ، کسی صارف کے حادث ہونے کے بارے میں شک ہونے کی وجہ سے اس کی بقا میں شک ہے۔ او لِأَجْلِ الشَّكِّ فِي مقدار اقتضاء الداعی، یا اس ہدف کے اقتضاء کی مقدار میں شک ہے، یعنی وہ ہدف کتنے یعنی مدت تک باقی رہنے کی قابلیت ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ابھی شک کرتے ہیں کہ وہ بندہ تلاوت میں مصروف ہے یا نہیں، تو فالأصل بقاؤہ، اصل بقائے اشتغال ہے، یعنی وہ تلاوت میں ابھی مصروف ہے، استصحاب کر سکتے ہیں۔ اما لو تکلم لداع او لدواء، لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایک ہدف یا کئی اہداف کی بنیاد پر گفتگو شروع کیا ہے، ثم شک فی بقائہ علی صفت التکلم لداع آخر، پھر شک ہو جائے یا شک کرے کہ وہ شخص کسی اور مقصد کے تحت تکلم کی صفت پر باقی ہے یا نہیں، تو یہاں استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ فالاصل عدم حدوث الزائد علی المتیقن، تو اصل یہ ہے کہ قدر متیقن سے زیادہ تکلم حادث نہ ہونے پر حمل کرنا ہے، یعنی اصل عدمی جاری کرنا ہے، استصحاب جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اہداف مختلف ہے۔ وَكَذَا لَوْ شُكَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ فِي عَوْدِهِ فِي زَمَانٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ أَمْ لَا، اسی طرح اجزاء کے مجموعے کو شے واحد شمار کیا جا سکتا ہے علت واحدہ ہونے کی، اس کی مثال دیتے ہیں۔ وَكَذَا، اسی طرح استصحاب جاری کر سکتے ہیں، لَوْ شُكَّ، اگر شک کیا جائے بعد انقطاع دم الحیض، حیض کے خون ختم ہونے کے بعد، فی عودہ، فی زمان یحکم علیہ بالحیضیہ، کہ اس کے واپس آنے میں، حیض کے واپس آنے میں شک کرے گے، بعد انقطاع دم الحیض فی عودہ فی زمان، ایسے زمانے میں یحکم علیہ بالحیضیہ جس میں حیضیت کا حکم لگانا ممکن ہے، ام لا یعنی ام عدم عودہ، یعنی اس کے واپس آنا یا نہ آنے میں شک ہو، تو فیمکن اجراء الاستصحاب، استصحاب جاری کرنا ممکن ہے، نظرا الی ان الشک فی اقتضاء طبیعتها لقذف الرحم الدم فی ای مقدار من الزمان، تو یہاں استصحاب اس لحاظ سے کر سکتے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہوئے استصحاب جاری ہونا ممکن ہے، نظراً دیکھتے ہوئے الی ان الشک، بے شک شک فی اقتضاء طبیعتها، اس عورت کی طبیعت کا تقاضا ہے، لقذف الرحم الدم فی ای مقدار من الزمان، زمان کے کتنے مقدار تک اس کے رحم خون نکالنے کی اقتضاء کرتی ہے، اس میں شک ہے، یعنی یہ شک مقتضی والی صورت ہے، تو فالاصل عدم انقطاع، تو اس شک کے دوران اصل عدم انقطاع دم حیض ہے، یعنی اب بھی اس کی طبیعت خون نکالنا چاہتی ہے، تو طبیعت واحدہ ہے، بس اس کے حیض کی دنوں کے تمام مجموعے کو شے واحد شمار کیا جاتا ہے، استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ وَكَذَا، اسی طرح لَوْ شُكَّ فِي الْيَأْسِ فَرَأَتْ الدَّمَ، اسی طرح کوئی عورت یا عیسیٰ ہونے میں شک کرے، فرأت الدم، پھر اس نے خون دیکھا، فإنه قد يقال باستصحاب الحیض، بے شک اس صورت میں بھی حیض کے استصحاب جاری کرنے کا کہا جاتا ہے، یہاں پہ بھی حائضہ ہونے کا استصحاب جاری کرتے ہیں، نظرا الی کون الشک فی انقضاء ما اقتضته الطبیعہ من قذف الحیض فی کل شہرین، تو یہاں پہ بھی شک جو ہے شک مقتضی ہے، کہ نظرا اس بات کو دیکھتے ہوئے الی کون الشک فی انقضاء ما انقضته الطبیعہ، یعنی شک اس چیز کے منقضی ہونے میں ہوتا ہے
جو طبیعت چاہتی ہے، عورت کی طبیعت چاہتی ہے، اس طبیعت کے تقاضا کے ختم ہونے میں شک ہے کہ اگر اس عورت کی انہیں حیض دیکھنے کی طبیعت ختم ہو گئی ہے تو یا ایسا ہونا یقینی ہوگا. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ طبیعت قذف دم منقضی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں چلتا ہے. مقتضت الطبیعت، جو طبیعت چاہتی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے بیان کرا، من قذف الحیض فی کل شہرین، ہر مہینے میں خون خارج کرنے کی جو طبیعت ہے وہ منقضی ہونا یا نہ ہونے میں شک ہے، تو اس صورت میں منقضی نہ ہونے کا استصحاب جاری کریں گے. وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الامر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد. استصحاب جاری ہونے کی وجہ کا خلاصہ، زمانیات میں استصحاب جاری ہونے کی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ملاحظۃ کون الشک فی استمرار الامر الواحد، کہ شک امر واحد کے استمرار میں ہونے کا ملاحظہ کرنا ہے. الذی اقتضاہ السبب الواحد، جس امر واحد کو سبب واحد نے تقاضا کیا ہے. سبب واحد کی بنیاد پر مجموعے کے اجزاء کو شیء واحد، امر واحد کا استمرار ملاحظہ کرنے کی صورت میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے. وَإِذَا لُوحِظَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَجْزَاءِ هَذَا الْأَمْرَ حَادِثًا مُسْتَقِلًا، اگر اس چیز کے اجزاء میں سے ہر ایک کو امر حادث مستقل شمار کیا جائے، لحاظ کیا جائے، تو فَالْأَصْلُ عَدَمُ الزَّائِدِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ، تو اس صورت میں قدر متیقن سے زیادہ نہ ہونا ہے، یعنی یہاں پہ استصحاب جاری نہیں ہوگا، اصل عدم زائد ہے. وَأَصْلُ عَدَمُ حُدُوثِ سَبَبِهِ، اصل سبب زائد حادث نہ ہونا ہے. وَمَنْشَأُ اخْتِلَافِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي إِجْرَاءِ الْاسْتِصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَوَارِدِ، اور ان موارد میں استصحاب جاری کرنے کے سلسلے میں علماء کے آپس میں اختلاف ہونے کا منشا اور اختلاف ہونے کی وجہ اختلاف انظارہم، ان کے نظریات مختلف ہونا ہے. فی ملاحظۃ ذلک المستمر حادثا واحدا او حوادث متعددتان، یہ علماء کی نظر اس بات میں مختلف ہے کہ وہ چیز مستمر حادث واحد شمار کیا جاتا ہے، او حوادث متعددہ، یا وہ مختلف موجود شمار کرتے ہیں، اس میں نظر مختلف ہے. تو علماء کی نظر اور ان کا نظریہ مجموعے کے اجزاء کو شیء واحد کا استمرار شمار کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ استصحاب جاری کرتے ہیں. اور بعض دوسرے علماء اسی مجموعے کے اجزاء کو حوادث متعدد اور مستقل موجود حساب کرتے ہیں، تو وہ استصحاب جاری نہیں کرتے ہیں. تو استصحاب جاری ہونا یا نہ ہونے میں جو اختلاف ہے اس کا منشا حوادث متعددہ یا حادث واحد شمار کرنے میں اختلاف ہونا ہے. والانصاف وضوح الوحدہ فی بعض الموارد، آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ انصاف یہ ہے کہ ہم زمانیات کو 3 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وضوح الوحدہ فی بعض الموارد، بعض مثالوں میں بعض موارد میں حادث واحد امر واحد ہونا واضح ہے، وحدت واضح ہے. وعدمها فی بعض، یعنی وضوح عدمها فی بعض موارد میں، بعض مثالوں میں عدم وحدت واضح ہے. والتباس الامر فی الثالث، تیسرے گروہ میں یعنی تیسرے صورت میں ایسی مثالیں ملتی ہے جس میں امر مشتبہ ہے کہ آیا اس کے مجموعے کے اجزاء شیء واحد ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں چلتا ہے. واللہ الہادی الی سواء السبیل، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. فتدبر، پس آپ اس مسئلے میں اور فکر سے کام لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.